آ گئی، فقہ بھی آئی، اور پھر زکوٰۃ اور خمس کا نظام بھی آیا، اور پھر پتہ چلے گا کہ فروع دین کیا ہیں اور اصول دین کیا ہیں۔ اس لیے کہ وہ کوئی موٹی موٹی کتابیں لے کے تھوڑی آئیں گے کہ یہ پڑھ لو، یہ اس میں لکھا ہوا ہے، یہ ہے شریعت کا حکم، بلکہ حدیث مبارک یہ ہے کہ جو مہدی کی زبان سے نکلے گا وہی شریعت اسلامی ہے، جو ان کا عمل ہوگا اسی عمل کا نام شریعت، آئین، فقہ، دین، جو چاہے گا۔ وہاں بحثیں نہیں ہوں گی کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے۔ جب امام آ جائیں گے آپ یہ تھوڑی کہیں گے یہ آپ نے کیا کیا، بخاری میں تو یہ لکھا ہے، تو اس کے جواب میں پتہ ہے کیا ہوگا؟ سر قلم۔ یعنی دربار امامت میں وہ دور گزر گیا جب سوالات کرتے ہوئے بھی گستاخیاں ہوتی تھیں۔ یہ باریک باریک باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں، وہاں اتنی سی بھی گنجائش نہیں ہوگی۔ دیکھیں نمونے پہلے دکھائے جا چکے ہیں، یہ نہیں کہ ہر لمحے یہ ہو رہا ہو کہ امام حسن تقریر کر رہے ہیں، مجمع بیٹھا ہے اور ایک آدمی گستاخی کرتا ہے مجمع میں سے، یعنی اس وقت اتنی مجال تھی کہ مجمع ایسا کرے، اب آگے گنجائش نہیں ہے، بس 11 ادوار میں آپ نے جو کیا وہ کیا سو کیا۔ لیکن نمونہ امام حسن نے دکھا دیا کہ ہم 11 کے 11 اگر چاہیں تو یہی ایک عمل ہر وقت اپنا سکتے ہیں۔ تو امام نے اس کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا یہ مردوں کے مجمع میں عورت کہاں سے آ گئی؟ تو اب کہہ دیا نا، تو اب جو اٹھا تو مرد نہیں تھا، اور پھر گھر جا کر شادی بھی ہوئی مرد سے، بچے بھی ہوئے، گھر والے روتے رہے کہ پھر بدل لیجئے، مگر پھر اس کی ماہیت نہ بدلی گئی، اس لیے کہ امام کا حکم نافذ ہو چکا۔ اور خطبے میں یہی فرما رہے تھے کہ میں وہ ہوں کہ زمین کو آسمان بنا دوں، آسمان کو زمین، عورت کو مرد بنا دوں، مرد کو عورت۔ تو اب یہ جو فرمان مولا علی سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک سارے آپ کو یاد ہیں، یہ سب ظہور کریں گے قائم کے ساتھ، اور حکم نافذ ہوتا جائے گا۔ اور وہاں زبان سے کہنے کی ضرورت تھوڑی ہوگی، جس کی طرف آنکھ اٹھا دیں گے اور جو ان کا ارادہ ہوگا وہی اس کا ارادہ ہوگا۔ ہر چیز امام کے تابع ہوگی، یعنی ارض و سما کی ہر شے ان کے تابع ہوگی، ان کے حکم سے ہوگا۔ اب اس میں آڑے جو آئیں گے شروع میں لوگ، وہ وہی لوگ آئیں گے جو ہمیشہ دین و ایمان میں آڑے آتے رہے، لیکن لوگ تکلف کرتے رہے کہنے میں، کیسے کہیں، یہ تو ہمارے حضور ہیں، سرکار ہیں، یہ ہمارے قبلہ ہیں، قبلہ سے معذرت کے ساتھ سارے قبلہ ایک طرح کے نہیں ہیں، قبلے بھی تو 2 طرح کے ہیں نا، یا ایک طریقہ ہے قبلہ؟ قبلہ 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک مسجد اقصی پہلے قبلہ تھا، ایک کعبہ ہے، تو قبلہ تو 2 طرح کا ہو گیا ہے نا، تو آپ کے قبلہ بھی 2 طرح کے ہیں، ایک اقصی ہیں، اقصی کے معنی کیا ہے؟ اقصی کے معنی دور والے، بہت دور والے، اقصی کہتے ہیں دور والی مسجد، تو ایک وہ قبلہ ہیں جو دور ہیں،
اور ایک کعبے والے ہیں جو بہت آپ سے قریب ہیں حج اور عمرے کی وجہ سے. تو جو دور ہیں قبلہ آپ سے ان قبلاؤں کی بات ہو رہی ہے، اور جو قریب ہیں آپ سے ان کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ قبلہ لوگ جو ہیں وہ قبلہ آڑے آئیں گے. اب مشہور یہ کیا گیا ہے کہ یہودیوں سے لڑائی ہوگی، عیسائیوں سے لڑائی ہوگی، کافروں سے لڑائی ہوگی، مشرکوں سے لڑائی ہوگی. ارے یہ سب بات کی باتیں ہیں، ان کے لیے کوئی یہ جی سن لیا. اب جو قبلہ فرمائے وہ ماننا پڑے گا، اندر کی صفائی ہوگی. تو یہ اندر کی صفائی جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہے، اس لیے پہلے اندر کی صفائی ہو رہی ہے. اس سے تو سمجھ لیجئے کہ اندر معاملات کیا کیا ہیں. تو کتنے خطرناک معاملات ہیں. یعنی اس میں زبان کھولنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ سننے والے جو ہیں وہ سناٹے میں آ جاتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں بولتا. اس لیے نہیں بولتا کہ بھئی ہر ایک وہ مجلس پڑھتا ہے جس میں داد ملے. اس میں کوئی داد دینے کو تیار نہیں، بلکہ فریاد کرنے کو تیار. یہ کیا کہہ دیا آپ نے، قبلہ کو کہہ دیا. چاہے قبلہ سے کوئی واسطہ نہ ہو، لیکن قبلہ کی ہیبت ایسی ہے کہ اندر ہی اندر ڈر جاتے ہیں. کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو سرکار حضرت حجت کا نام ہی حجت ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ جو حجت تمام کرنے آئے گا اگر کوئی ان سے حجت کرے تو اس کا سر قلم ہوگا کہ نہیں؟ پھر اس کا تو سر قلم ہوگا. اور ایسی ایسی روایتیں موجود ہیں کہ پورے پورے نالے بھر جائیں گے، اتنا خون بہے گا. اب بتائیے، میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں، لیکن سچ خود ہی بولنے لگتا ہے. تو میں نہیں بول رہا، وہ تائید ہو رہی. تو اتنا لہو بہے گا، اتنا قتل عام ہوگا. تو یہ بتائیے اکثریت میں مارے جائیں گے، اقلیت میں نہیں. تو اب تو اس غیب پر ایمان لائیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ولایت علی کے بہت اکثریت میں مخالف ہیں، اس لیے ہم کیا کریں. کچھ لوگ تشہد میں پڑھ رہے ہیں اور زیادہ مخالف ہے تو زیادہ کا تو لہو بہے گا. سبھی مل کر لگاؤ چوٹ کبرے کی، شکیزہ خانہ خراب ہوئے، کل ایمان دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے. وہاں بولنے کی گنجائش نہیں ہے، اتنا بڑا دربار ہے. اور پھر بھی اگر کوئی بولے تو پھر اس کی سزا سوچ لیجیے. اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ امامت کا دربار کتنا عظیم الشان ہے، وہاں بے ادبی نہ ہو، اس لیے عیسیٰ کو زندہ رکھا کہ ایک نبی آ کے دربار امامت کے آداب سکھائے، نبی بتائے، تربیت کرے قوم کی کہ ان کا احترام کیا ہے، ان کا احترام کیا. اور عیسیٰ آپ کیا سمجھتے ہیں، بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں. 1,24,000 جو کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں ان کے وارث ہیں، سب کی وراثت لیے بیٹھے ہیں. توریت کے وارث وہ ہیں، زبور کے وارث وہ ہیں، انجیل کے وارث وہ ہیں.
سب کی وراثتیں لیے چلے گئے ہیں وہاں اوپر، سب کچھ لے گئے، سب کے معجزات کا ظہور لے کے چلے گئے، اور حسن میں بے مثال ہیں کہ قرآن نے تعریف کی۔ حضرت عیسیٰ کے حسن کی تعریف قرآن نے کی ہے، لفظ استعمال کیا ہے وجیہ، یعنی ان کی وجاہت کو قرآن نے کہا کہ اتنا وجیہ انسان روئے زمین پر نظر نہیں آیا، علاوہ عیسیٰ کے یعنی سرکار کو چھوڑ کے، ہمارے حضور کو چھوڑ کے اور پورے گھرانے کو چھوڑ کے، کہ پھر جو وجاہت انہیں مل گئی، جو ہیبت ان کو مل گئی، جو حسن انہیں مل گیا، وہ کسی نبی کو نہیں ملا۔ تو اتنے حسین پیغمبر کو، خوبصورت پیغمبر کو چوتھے آسمان پہ رکھا، اور اس دن اتارے گا جس دن نماز کی صفیں بند رہی ہوں گی فلسطین میں، نماز ہونے لگی، اور جب اتریں گے تو سورج میں سے ایک کھڑکی بنے گی۔ اب یہ بھی دیکھ لیجیے آپ کہ سورج آگ ہی آگ ہے، لیکن حدیث مجھے یہ بہت پسند ہے، اس لیے پسند ہے کہ شعلہ اور شبنم ایک ہی حدیث میں فرمایا معصوم نے، سرکار دو عالم نے، اور 7ویں امام تک یہ حدیث ہر امام کے یہاں موجود ہے۔ فرمایا کہ عیسیٰ سورج میں سے نکلیں گے، کھڑکی بنے گی، اس میں سے اتریں گے، سورج جو ہے وہ چوتھے آسمان پر ہے اور عیسیٰ چوتھے آسمان پر، تو راستہ تو وہی ہے وہاں سے آنے کا۔ تو جب وہ اتریں گے تو ایسا لگے گا کہ نہا کے آ رہے ہیں، زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہے، آگ سے نکلنے والا پانی میں نہایا ہو۔ تو سائنس پڑھیں یا کسی اور طرح سورج کے بارے میں جو کتابیں پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ آفتاب کے دل میں پانی ہے، چاروں طرف آگ ہے، لیکن جو جزیرہ سورج کے بیچ کا ہے وہاں برف جمی ہے، یعنی سورج دنیا کو جلا رہا ہے، اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کام جو سورج والا ہے وہ اب آپ کر رہے ہیں، اپنا دل محبت اہل بیت میں ٹھنڈا رکھا ہے، ماتم کر کر کے دنیا کو جلا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا۔ اب عیسیٰ اترے آئے، تو جب اتر رہے ہوں گے تو امام جہاں پر کھڑے ہوں گے وہاں سے نگاہ اٹھائیں گے، تو تمام صفوں کی نگاہیں اس طرف اٹھیں گی، اور بیچ سے ایک راستہ بنے گا، دو طرف لوگ ہو جائیں گے، بیچ میں ایک شاہراہ سی بن جائے گی، اور اس پہ چلتے ہوئے حضرت عیسیٰ امام کے قریب آئیں گے، آپ کے امام کے قریب آئیں گے، امام کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی حضرت عیسیٰ کی آمد پر، اور اس وقت امام کہیں گے آپ کا انتظار تھا، یہ مصلے بچھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت قریب ہے، آگے بڑھیے اور ان کو نماز پڑھائیے۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ 2 قدم پیچھے ہٹیں گے، یعنی نبوت امامت سے 2 قدم پیچھے ہٹیں گے، اور کہے گی آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نماز، آپ نماز پڑھائیے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ تو مولانا تشریف فرمائیں، اس سے بعد میں پوچھ لیجیے گا کہ فقہ میں جماعت کے سلسلے میں جو بحثیں ہیں اس میں اگر ایک وقت میں 2 عالم آ جائیں تو کون نماز پڑھائے؟ تو وہ ساری چیزیں حسین بختیارا صاحب نے بھی لکھی ہیں، اور دیگر علماء نے بھی اس کو لکھا ہے کہ بھائی 2 عالم اگر آ جائیں تو یہ دیکھا جائے گا
کہ فقہ کون زیادہ جانتا ہے. تو جو زیادہ بڑا عالم ہوگا فقہ کا وہ نماز پڑھائے اور دوسرا اس کے پیچھے نماز پڑھے. اب فیصلے اگر ایسا ہو کہ دونوں فقہ کے علم میں برابر ہوں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ تفسیر میں کون افضل ہے. اگر اس میں بھی دونوں برابر ہوں تو پھر یہ دیکھا جائے گا علم کلام میں کون افضل ہے. وہ آگے پڑھا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے پڑھے. اس کے بعد فرمایا اگر علم کلام میں بھی دونوں برابر ہو تو آخری فیصلہ جو فقہ نے دیا وہ سن لیجیے. اسی پہ تقریر کو ختم کر رہا ہوں کہ آخری فیصلہ یہ کہ پھر یہ دیکھا جائے گا خوبصورت زیادہ کون. تو یہ دیکھا جائے گا حسن کس کا جاتا ہے. تو عیسیٰ حسن یوسف کے وارث ہیں اور قائم حسن محمد کا وارث ہے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ نماز وہ پڑھائیں گے. تو میں نے شروع میں کہہ دیا تھا نماز غیب میں ہے. آج نماز ظاہر ہوئی. جب ظاہر ہوئی تو نبی بھی پیچھے پڑھنے لگا. ایک اور صلوات پڑھیے. تو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور خوش رکھے. امام زمانہ کے سائے میں کہ آپ کا سرپرست موجود جو آپ کو دیکھ رہا ہے اور خط بھی لکھا ہے امام نے. اور خط میں یہ لکھا امام توقیع میں موجود فرمایا کہ میری قوم یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کی طرف نہیں دیکھ رہے. آپ نے فرمایا ہر وقت تم لوگ میری نظر میں رہتے ہو. اور ایک عجیب جملہ امام نے جو میں دل چاہتا ہے کہ بار بار دہراؤں اور جملے کو اور اس پر سوچوں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ہماری نظر کرم تم پر نہ ہوتی تو آج روئے زمین پر تمہارا وجود نہ ہوتا. اس ایک قوم کو ختم کرنے کے لیے کتنی طاقتیں پیچھے لگ گئی اور وہ طاقتیں بڑھ گئی ہیں. وہ طاقتیں بڑھ گئی ہیں اس لیے کہ جیسے جیسے شیطان کی طاقت سپر طاقت ہوتی جا رہی ہے اور ان کی نظر ہم پر ہے. ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ کسی سے ہماری دشمنی نہیں ہے لیکن ہم سے دشمنی اس لیے ہے کہ ہمارا والا آ کے عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دے گا. تو جو ظالم جی رہے ہیں دنیا میں انہیں عدل پسند نہیں ہے کہ وہ کیوں آئے اور ہم سے یہ دشمنی ہے کہ یہ اس عادل کو کیوں مان رہے ہیں. اور بعض قومیں تو یہ سمجھی بیٹھی ہیں راز کی بات آپ کو بتا رہے ہیں. حیران ہو جائیں گے آپ. بعض سپر طاقتیں یہ سمجھ رہی ہیں اس قوم کا کچھ رابطہ بھی ہے ان سے. تو وہ کبھی کبھی یہ چاہتے ہیں کہ کچھ اگل دیں لیکن یہ تو ہمارے راز ہیں بھائی. رابطے کے لیے تو انہوں نے خود ہی بتا دیا. ہمارا رابطہ دیکھیں جملہ بہت قیمتی کیا. یہ تو خطابت والا جملہ ہے. داد دینے پر آپ آئے تو دیں نہ دینا ہو تو نہ دیجیے گا. بھائی ہمارا رابطہ نہ ہو ان سے ان کا تو رابطہ ہم سے ہے. انہوں نے ہم کو نہیں چھوڑا. انہوں نے ہم کو نہیں چھوڑا. وہ کسی وقت بھی قوم کو نہیں چھوڑ. اور فرما رہے ہیں کہ جب کبھی بھی امام فرما رہے ہیں جب کبھی بھی کسی نے ارادہ کیا کہ تم کو اس زمین سے فنا کر دے تو ہم نے ان کے اقدام کا رخ ایسے موڑا
جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اتنا دنیا کی سیاست پہ جس کی نظر ہو اور اخبار پڑھے اور ریڈیو سنے اور ٹی وی سنے، اس کو اتنی فرصت کہاں کہ امام کے اقدامات کے بارے میں ہم ہر وقت سوچیں کہ ابھی کیا ہونے والا تھا اور پھر کیا ہو گیا، اور پھر ہم سوچیں کہ کیا معجزہ ہو گیا۔ لیکن معجزے کے ہم قائل ہوں جب اصل کی طرف آپ کو لے جایا جا رہا ہے تو آپ فضائل کی طرف سوچیں گے کیسے؟ آپ کا تو یقین جو ہے وہ ڈاواڈول کیا جا رہا ہے اور ہلایا جا رہا ہے ولایت علی پر، اس لیے کہ اول وہ ہے۔ جب ولایت علی پہ آپ ہل گئے اور 12ویں منزل پر پہنچتے پہنچتے ولایت مہدی سمجھ ہی میں نہیں آ رہی ہے، وہاں مستحکم۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جس کی ولایت علی مستحکم ہے اس کی ولایت قائم بھی مستحکم۔ جو وہاں پیچھے ہٹ گیا، پھر 11 اماموں کی ولایت اس سے چھین لی گئی، پھر اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، سنتا سب کچھ ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ تو یہ ولایت مہدی پر آپ کو یقین رکھنا ہے۔ کیا یقین رکھنا ہے؟ پچھلے سال بھی میں نے بتایا تھا ولایت والے اشرے میں کہ ولایت کے معنی سمجھ لیجئے، ولایت کے معنی ہے ایسی حکومت جو غیب میں ہو، حکومت نظر نہ آئے، حکومت نظر نہ آئے لیکن اس کا پورا فرمان چل رہا ہو۔ یعنی خدائی حکومت آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن فرمان الہی ہے کہ ہر وقت اسی کا حکم چل رہا ہے، اسی کا حکم چل رہا ہے۔ تو اسی کا حکم چل رہا ہے۔ ولایت کہتے ہیں اس سلطنت کو جس میں ولی کا حکم ہر آن چل رہا ہو، اسی پہ یقین رکھنے کو ولایت کہتے ہیں، چاہے وہ علی کی ولایت ہو یا امام مہدی کی ولایت ہو۔ اور اس وقت آپ کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ یقین اب یہ ہو جائے گا اور ایک دم پتہ چلا خوش وہ نہیں ہوا، کسی نے بدل دیا، کسی نے رخ بدل دیا۔ تو یہ رخ بدلتے رہتے ہیں اور یہ امام کا ہی انتظام ہے کہ کہاں کس طرف آپ کو لے کے چلے جائیں، کس طرف لے کے آپ کو چلے جائیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ آپ خود نہیں آئے، یہ اقدام ہو رہا ہے۔ اس سلطنت ولایت میں ایک حکم ہوا تو حکم سب کے لیے نہیں ہوا، جس کے لیے ہوا کہ اتنے لوگ، بس ملائکہ آئے، امام کا پیغام دروازے پہ آ کے پکار گئے، تمہیں جانا ہے۔ نہ آپ نے آواز سنی نہ پیغامبر کو دیکھا، اسی کا نام ولایت ہے، مگر آپ آ گئے، مگر آپ آ گئے۔ اب آپ اپنے آنے کو اپنے سے پوچھئے، نفس سے کیوں آئے؟ اس لیے کہ آپ پر الہام ہوا ہے تب آئے کہ جاؤ ذکر مہدی سنو۔ جب تک ادھر سے حکم نہ ہو کانوں میں یہ عظیم ذکر جا ہی نہیں سکتا۔ کان رکھے ہیں لوگ لیکن صدا نہیں جا رہی ہے، تو حکم ادھر سے، تو سب کے لیے نہیں، جن کی نیکیاں وہاں پیش کی نہیں، ان کی نیکیاں اور بڑھا دو، اور کچھ اور نام آئے، ناگوالی ہوئی، یہ میرا ذکر سننے نہ پائے ورنہ اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ اسفل السافلین، اللہ کہتا ہے ہم اس کو اور جو کمینہ ہو جاتا ہے اس کو اور گندگی میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا اقدام، جس نے آنکھ بند کی اس کو پھر اسی گندگی میں رہنے دیا جاتا ہے، جس نے دل کی آنکھیں کھول لی اور علی علی کیا، تو دیکھیے اولاد خوش ہوتی ہے جد کی تعریف پر۔ یہ میں جناب کلاب کے ذکر سے میں نے تقریر کیوں شروع کی؟ اس لیے کہ حدیث ہے رسول اللہ اپنے اجداد کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں۔ میں مہدی تک آیا،
کئی نسلوں کا ذکر کیا، تو آپ نے ذکر سنا اور اقدام وہاں ہو رہا ہے، تو جب وہ یہ سنیں گے یہ وہ بیٹھے ہیں جو میری 17 18 30 32 40 پشتوں کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی رابطہ اس طرح ہے کہ یہ میری ایک ایک چیز سے محبت کرتے ہیں، نام سے محبت کرتے ہیں، ذکر سے محبت کرتے ہیں، غیبت سے محبت کرتے ہیں، فضیلتوں سے محبت کرتے ہیں، اجداد سے محبت کرتے ہیں، جو چیز ہم سے منسوب ہے اس سے محبت کرتے ہیں۔ صرف محبت دیکھی جا رہی ہے، آپ پکارتے رہیے عمل 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 عمل، وہ جو امام کے ساتھ ہیں ان سے بڑا عمل آپ نہیں کر سکتے۔ وہ جو 313 ہیں ان میں کچھ ایک آدھ کم ہیں، تو کیا وہ بڑے سوتے رہتے ہیں؟ ان کی عبادتیں، ان کی قرتیں، ان کی شان، اور پھر امام کی سلطنتیں، وہ غیب والے جزیروں میں، وہاں ان کا بسنا، وہاں ان کا رہنا، وہاں ان کی شان، تو اگر وہ سب بیان کیا جائے تو انسان حیران و پریشان۔ جو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں کمپیوٹر پہ دیکھیں کہ انگریزوں نے کس طرح برمودا کے اوپر مضامین لکھے اور پورا نقشہ اور سب کچھ دکھا رہے ہیں اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کسی بھی انگریز کی ویب سائٹ برمودا لکھ کے سرچ کر لیجیے۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں، عجیب بات کہ ریسرچ وہ کر رہے ہیں برمودا پہ۔ میں نے کبھی برمودا پہ ایک تقریر کی تھی، وہ نیٹ پہ پڑی ہوئی، تو جب برمودا کھولیں گے آپ کسی انگریز کی سائٹ تو وہاں وہ میری تقریر اٹھا کے لے گیا، نقشہ دکھاتے برمودا کا ہے، آواز میری سناتے۔ تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اسے کہتے ہیں تبلیغ، کہ وہاں سے اشارہ ہو جائے، مقبول کسی کا ذکر، کسی کی آواز، کسی کی خطابت، کسی کا نوحہ، کسی کی سوچبانی، کسی کی ذاکری، سب فیصلے وہاں سے ہوتے۔ آپ کسی کو اچھا کہیے یا برا کہیے، فیصلے وہاں سے ہوتے۔ بس صرف ایک ہمارے پاس معیار ہے کہ ہم نہ کسی کو اچھا کہتے ہیں نہ برا، لیکن معیار ایک ہمارے پاس ہے، ولایت علی۔ اگر ذرا سی بھی لفزش یا لرزش ہم نے اس عقیدے میں پائی کسی کے پاس تو ہم نگاہیں پھیر لیتے ہیں، کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو۔ اس میں کوئی مروت نہیں، اور اس میں مروت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ولایت علی منافقت کو برداشت ہی نہیں ہے۔ اور یہ سوچتے رہیے گا، جب بھی اس عقیدے پر گفتگو کیجئے یا کسی سے سنیے یا کسی کے بارے میں بات کیجئے تو یہ ایک ایک لفظ آپ کا امام کے ہاں سنا جا رہا ہے، اور یہ بھی خیال ہے کہ دربار میں حاضری دینی ہے۔ تو اس لیے جناب، جس کو یہ خیال رہتا ہے کہ سامنا ہونا ہے، ہم اس میں مروت نہیں کرتے، اور کوئی مروت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اس امام کی امت ہیں، آپ امامے کی امت نہیں ہیں۔ آپ امام کی امت ہیں، امامے کی امت نہیں ہیں، اس لیے آپ کی نظر امام پہ رہے۔ ہاں، وہ امامہ قابل احترام ہے جو امام کا تابع ہو، جو ان کی فضیلت کا تابع ہو۔ تو اللہ تمام مومنین کو بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ اب بھی جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو مر گئے ان کو اعلیٰ علین میں بلند مرتبہ عطا فرمائے، جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے اللہ ان کو بحق کے آل محمد اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق عطا فرمائے، روزی عطا فرمائے، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں وسعت فرمائے۔ بانیان مجلس کو اللہ تمام برکتیں اور خوشیاں نصیب کرے، امام زمانہ کا ظہور ہو پروردگار، اور ظہور میں تاجیل فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔